السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ سیرت النبی کی آج ہماری 15ویں کلاس ہے، جس میں کل میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کے اندر آنے کے بعد کچھ اعمال کا تذکرہ کیا تھا۔ اس میں نے مسجد نبوی کی تعمیر کرنا، بھائی چارہ مسلمانوں کے درمیان کروانا اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ یا ایگریمنٹ کروانا، ان 3 چیزوں کا تذکرہ کیا تھا۔ آج ہمارا جو ذکر شروع ہوگا مدینہ کے یہودیوں سے ایگریمنٹ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر تشریف لائے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مدینہ کے اندر ایک الگ بستی تھی اور مکہ والی ایک الگ بستی تھی۔ مدینہ کے اندر الگ طرح کے لوگ تھے، مکہ والے الگ طرح کے لوگ تھے، تو دعوت کے انداز میں بھی بہت ساری تبدیلیاں آپ کو یہاں پر آنے کے بعد کرنی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ آنے کے بعد آپ نے یہاں کے یہود کے ساتھ بھی ایگریمنٹ کیا، کیونکہ یہود اس وقت ایک بڑی طاقت تھے، ان کے پاس بڑے بڑے باغات تھے، ان کے خود کے اپنے قلعے تھے اور یہ کہیں نہ کہیں بہت زیادہ طاقت رکھا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر کی، مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ کروایا، پھر ان کے درمیان ایگریمنٹ کروایا کہ آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں سے مطمئن ہو گئے کہ ان کا معاملہ کمپلیٹ ہو گیا، انہیں ہم نے سمجھ لیا، انہیں کیا کیا کرنا ہے یہ بتا دیا گیا، تو اب آپ نے اپنی توجہ کی یہودیوں کی طرف۔ یہود، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ایک ایسی قوم جنہوں نے ہمیشہ مسلمانوں سے نفرت رکھی ہے، ایک ایسی قوم جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کی دعوے دار ہے۔ تورات ان کی کتاب ہے جس کو ماننے کا یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، پر اسی تورات میں اللہ رب العالمین نے جب یہ پیشن گوئی کی کہ آپ کے پاس ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام محمد احمد ہوگا، ان کی خاصیتوں کو بتایا گیا، تو ان لوگوں نے اللہ کے نبی کا صرف اس بنیاد پر انکار کر دیا کہ یہ ان کی نسل سے نہیں ہے۔ اگر ان کی نسل سے ہوتے تو مان لیتے، پر چونکہ آپ عرب کے اندر پیدا ہوئے، آپ الگ نسل سے پیدا ہوئے، اس نسلی اختلاف کی وجہ سے ان لوگوں نے آپ کا انکار کر دیا۔ اور صرف یہ نہیں کہ وہ آپ کا انکار کرتے تھے، آپ سے بغض رکھتے تھے، آپ سے عناد رکھتے تھے، آپ سے نفرتیں رکھا کرتے تھے، آپ کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، جہاں جیسا ان کو موقع ملتا آپ کو پریشان کرنے کا، یہ کبھی آپ کو پریشان کرنے کا کوئی موقع خالی نہیں جانے دیتے تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر تشریف لے آئے، آپ مدینہ آ گئے، تو مدینہ آنے کے بعد آپ نے سوچا کہ سب سے پہلے مدینہ کے اندر رہنے والے اپنے دشمنوں کو خاموش کیا جائے، کیونکہ جب تک آپ اندر والوں سے مطمئن نہیں ہوں گے، باہر والوں سے آپ کوئی معاملہ نہیں کر پائیں گے۔ پہلے آپ کے اندرونی دشمنوں کا جاننا آپ کا ضروری تھا، ان کے ساتھ آپ کے معاملات کو سیٹ کرنا ضروری تھا۔ اس مقصد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے بڑے دشمن یہودیوں سے بات چیت کی، باقاعدہ ان کے ذمہ داروں کو بلایا گیا، اور بلانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک معاہدہ کیا کہ اب چونکہ حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے، اس حکومت کے ذمہ دار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن چکے ہیں، اس حکومت کے اندر مسلمان بھی ہیں، اس حکومت کے اندر مسلمان بھی ہیں، اس حکومت کے اندر یہود بھی ہیں۔ اب چونکہ یہ معاملہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اب سب کو انشاءاللہ اس کے لیے مل کر کوششیں کرنا ہوگی۔ سب نے مل کر کوششیں شروع کی، یہودیوں کو بلایا گیا، ان کے ساتھ آپ کا معاہدہ کروایا گیا۔ آپ نے جو ان سے معاہدہ کیا اس کے اندر کچھ شرطیں آپ نے رکھی، کچھ شرطیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، آپ اسے چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، چاہے تو دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط آپ نے یہ رکھی کہ یہودیوں کو ہم ایک امت مانتے ہیں، ان کے لیے ان کا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ آپ اپنے دین پر باقی رہیں گے، ہم ہمارے دین پر باقی رہیں گے، ہم آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے، آپ ہمیں ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے انہیں یہ پیغام دیا کہ آپ کا دین جیسے آپ کے لیے قیمتی ہے، ہم آپ کے دین کے خلاف کوئی باتیں نہیں کریں گے۔ آپ اپنے دین پر عمل کرنا، ہم اپنے دین پر عمل کریں گے، اور آپ ہمیں ڈسٹرب مت کرنا، ہم آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ دوسری چیز، آپ جیسے کماتے کھاتے ہو ویسے کمانا، ہم جیسے کماتے ہیں ویسے کمائیں گے اور ویسے زندگی گزاریں گے، یعنی کمائی کے اندر بھی کسی کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد تیسری شرط پر رکھی کہ اگر کوئی ہم پر جنگ کرتا ہے،
اگر آپ پر جنگ کرے گا تب بھی اور اگر ہم پر جنگ کرے گا تب بھی تو ہم ایک دوسرے کا مل کر ساتھ دیا کریں گے. یعنی اگر کوئی جنگ کا معاملہ پڑ جاتا ہے, کبھی جنگ کرنا پڑ جاتی ہے, کبھی ہم پر کوئی غزوہ کرتا ہے, حملہ کرتا ہے, تو یہودیوں ہمارا سپورٹ کریں گے, اور اگر یہودیوں پر کوئی جنگ کرے گا تو ہم ان کا سپورٹ کریں گے. چوتھی چیز, آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کرنا, ایک دوسرے کا دھیان دینا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے. یعنی ایک دوسرے کا سپورٹ کریں گے, یعنی جنگ ہوگی تب بھی سپورٹ کریں گے, عام حالات میں بھی ایک دوسرے کا سپورٹ کریں گے. چوتھی چیز, عام حالات میں بھی ایک دوسرے کی مدد کریں گے. پانچویں چیز, مظلوم کی مدد کریں گے, یعنی مظلوم اگر آپ میں ہو تب بھی, ہم میں ہو تب بھی, مظلوم کی ہمیشہ مدد کی جائے گی. چھٹی چیز, جیسے مکہ حرم ہے ویسے مدینہ بھی حرم رہے گا, یعنی حرم کے جو احکامات مکہ کے ہیں وہی احکامات مدینہ کے بھی رہیں گے. قریش مکہ کی آپ لوگ مدد نہیں کرو گے ہمارے خلاف, یعنی قریش کبھی ہم پر اگر غزوے کا ارادہ کریں گے, ہمیں مارنے کا ارادہ کریں گے, تو آپ مکہ کے قریش کی مدد نہیں کرو گے, مکہ والوں کی مدد نہیں کرو گے, ان کا سپورٹ نہیں کرو گے. اور آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان لوگوں نے ہمیشہ چھپ چھپ کر مکہ والوں کی مدد کی, اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے ان سے غزوہ کیا اور انہیں مدینہ سے باہر کیا. آپ قریش کی مدد نہیں کرو گے. اس کے بعد اگر کوئی بھی جھگڑا آپ کے درمیان ہو جائے, ہمارے درمیان ہو جائے, تو اس کا حل اللہ اور اس کے نبی ہوں گے. اپنے ہر جھگڑے کا حل اللہ اور اس کے نبی سے کروائیں گے. یعنی قرآن اور حدیث کے مطابق آپ کو اپنے جھگڑوں کو حل کرنا پڑے گا, اختلافات کا حل کرنا پڑے گا. یہ بڑی بڑی اور موٹی 8 شرطوں پر اللہ کے نبی نے مدینہ میں رہنے والے یہودیوں سے ایگریمنٹ کیا, اور انہیں بھی ایک امت مانا, ان کو ان کے حق دیے گئے. اب دیکھیے, آپ یہاں پر ذرا سا رک کر سوچ سکتے ہیں کہ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا. اگر تلوار کے زور پر پھیلانا ہوتا تو مدینہ اب ایک طاقت ہے, صحابہ آپ کے ساتھ ہے, تو آپ کیا کرتے؟ سب سے پہلے یہودیوں کو اکھاڑ پھینکتے. پر آپ نے یہ نہیں کیا, کیونکہ اسلام کبھی بھی زبردستی کا حکم نہیں دیتا, اسلام امن پسندی کا حکم دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی امن پسندی پر گزری. آپ نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا, بلکہ مدینہ کے اندر یہودیوں کو بھی آپ نے پورے حق ادا کیے. ایسا نہیں کہ ان سے کوئی حق چھین لیا. یہ ہمارے اور آپ کے نبی کا کردار تھا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹے موٹے طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ 4 بڑے بڑے کام مدینہ آنے کے بعد کر لیے. اب جب یہ 4 کام آپ کے ہو گئے, ادھر کیا کفار مکہ خاموش بیٹھنے والے تھے؟ انہیں جب یہ دکھ گیا کہ مدینہ کے اندر طاقت بڑی ہو رہی ہے, مسلمانوں کا وقار بڑا ہو رہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بڑا ہو رہا ہے, لوگ آپ کی عزت کر رہے ہیں, مسلمانوں کو ایک طاقت مان لیا گیا ہے, ان سے یہ ساری چیزیں برداشت نہ ہوئی. انہوں نے اپنی طرف سے اب کوششیں کرنا شروع کر دی. انہوں نے جو کوشش کی وہ یہ کہ ایک آدمی تھا, اس کا آپ نام لکھ لیں کیونکہ یہ کردار بار بار مدینہ میں آپ کے سامنے آئے گا. عبداللہ بن ابی بن سلول. عبداللہ بن ابی بن سلول, جسے منافقوں کا سردار کہا جاتا تھا, سب سے بڑا منافق عبداللہ بن ابی بن سلول. کفار مکہ عبداللہ بن ابی بن سلول سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ عبداللہ بن ابی بن سلول وہ انسان ہے کہ اللہ کے نبی کے آنے کے پہلے پورا مدینہ اس بات پر جمع ہو گیا تھا کہ ہم اس کو اپنا بادشاہ بنائیں گے, سردار بنائیں گے. اس کے لیے تاج تیار ہو چکا تھا, اس کا تخت تیار ہو چکا تھا کہ اب یہ ہمارا سردار, اب یہ ہمارا بادشاہ. پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوتا ہے, جب نبوت کی بات آتی ہے تو ساری بادشاہت ختم, تو اس کا پورا عہدہ, پورا مقام, پورا مرتبہ ختم ہو جاتا ہے, اور یہ برداشت نہیں کر پاتا. اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی سے بہت زیادہ حقد رکھتا تھا, بہت زیادہ نفرت رکھتا تھا, آپ کے خلاف سازشوں کے اندر شامل ہوا کرتا تھا. تو 2 چیزیں آپ یہاں پر یاد رکھیں کہ رئیس المنافقین, منافقوں کا سردار کون تھا؟ عبداللہ بن ابی بن سلول. اور یہ آپ سے نفرت کیوں کرتا تھا؟ کیونکہ آپ کے آنے کے پہلے اسے بادشاہ بنانے والے تھے, پر آپ کے آنے کی وجہ سے اس کی بادشاہت ختم ہو گئی, تو اس وجہ سے یہ آپ سے نفرت کرنے لگا. اب کفار مکہ کو ایک آدمی چاہیے ہی تھا جو ان کا سپورٹ اندر رہ کر سکے.
اندر رہ کر مسلمانوں کو تکلیف پہنچا سکے, ان کی اندر کی خبریں دے سکے, ایسا انسان کی ان کو ضرورت تھی, اور ان کو مل گیا عبداللہ بن ابی بن سلول, جو آج ہمارے یہاں بھی بہت سارے بیٹھے ہیں. عبداللہ بن ابی اندر رہ کر اپنی خبریں پہنچانا, اندر رہ کر جھوٹی باتیں پھیلانا. ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے نا, کنٹینیو واٹس ایپ نیٹ پر آپ نے دیکھا ہوگا, کوئی آدمی خدمت کر رہا ہے, سامان بانٹنے جا رہا ہے, اس کی مخبری کر رہے ہیں. کوئی آدمی کسی غریب کی مدد کرنے جا رہا ہے, اس کی مخبری کر رہے ہیں. اچھا کرنے جا رہا ہے, اس کی بھی مخبری کر رہے ہیں. یعنی ہاسپٹل لے کر جا رہا ہے, اس کی مخبری کر رہے ہیں. ہماری قوم کے اندر ہر دور کے اندر یہ عبداللہ بن ابی موجود رہے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ یہ جہنم میں نہیں, جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر رہیں گے. اور انہی منافقوں سے آج نہیں, پوری تاریخ اسلام اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں, پوری اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, ہر دور کے اندر اگر مسلمانوں کو سب سے زیادہ تکلیف کسی وجہ سے پہنچی ہے تو انہی منافقوں کی وجہ سے پہنچی ہے. ہر دور کے اندر ان لوگوں نے اپنا کردار نبھایا, ہر دور کے اندر ان لوگوں نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی, چاہے وہ نواب سراج الدولہ کے سامنے ہو, آزادی کی جنگ کے اندر ہو, خلافتوں کے اندر ہو, بنو امیہ بنو عثمانیہ کے اندر ہو. ہر دور کے اندر ان منافقوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی. اب اس عبداللہ بن ابی بن سلول سے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے, کہا تم بادشاہ بننے والے تھے, تمہارے بارے میں یہ ساری چیزیں ہمیں پتا ہے, لیکن اب مسئلہ کیا ہو گیا ہے, انکم آویتم صاحبنا, تم نے ہمارے ساتھی کو پناہ دے دی ہے, اور اللہ کی قسم اگر تم اسے نہیں نکالو گے تو ہم تم سے قتال کریں گے, ہم تم سے جنگ کریں گے, ہم تمہارے شہر پر حملہ کر دیں گے, اور تمہارے لوگوں کو قتل کر دیں گے, اور تمہاری عورتوں کو لونڈی بنا لیں گے. اب دیکھیں ڈیرنگ, باقاعدہ اعلان جنگ کیا جا رہا ہے کہ تم نے ہمارے ساتھی کو پناہ دے دی ہے, اور اللہ کی قسم اگر تم اسے نہیں نکالو گے تو ہم تمہاری طرف جنگ کریں گے, تم پر حملہ کریں گے, تمہیں قتل کر دیں گے, اور تمہاری عورتوں کو لونڈی بنا لیں گے. اب اس کو تو موقع چاہیے تھا, موقع مل گیا تو اس نے کوششیں شروع کی کہ کسی طریقے سے صحابہ کرام کو چیک کروں, انصاری صحابہ کرام کو چیک کروں, ان سے بات کر کے دیکھوں کہ کیا وہ آپ کو نکالنے کے لیے ایگری ہیں. پر جب اس نے صحابہ کرام کی محبت کو دیکھا تو وہ تاب نہ لا سکا, اور مجبوری کے اندر اس نے بھی ایمان قبول کیا تھا. مجبوری کے اندر, دل میں کفر تھا, دل میں نفاق تھا, دل میں شرک تھا, پر صرف اس مجبوری کے اندر کہ اگر میں ان کے خلاف کھڑا رہوں گا تو مجھے ہی زندہ نہیں چھوڑیں گے, اس ڈر کے مارے اس نے اسلام قبول کر لیا تھا. اب ادھر کفار مکہ نے اپنی کوششوں کو تیز کر لیا, اور دوسری طرف اللہ کے نبی نے بھی اپنی کوششوں کو تیز کر لیا, کیونکہ اب آپ کے پاس باقاعدہ حکومت ہاتھ میں آ چکی تھی, اور اب ان ظالموں کو سبق سکھانا ضروری تھا کہ اگر ان کے اوپر سختی نہیں کی جائے گی تو یہ آنے والی قوموں کو اسلام نہیں قبول کرنے دیں گے, اسلام سے روکیں گے, انہیں برابر تکلیفیں دیتے رہیں گے. اس لیے اب ان کے خلاف بھی کوئی کام کرنا ضروری ہو گیا تھا. تو دونوں طرف کوششیں چالو ہو گئیں. ایک مرتبہ سعد ابن معاذ عمرے کی غرض سے مکہ جاتے ہیں. سعد ابن معاذ عمرے کی غرض سے مکہ جاتے ہیں. اب چونکہ پتا تھا کہ مکہ کے اندر حالات اچھے نہیں, اس دور کے اندر جیوار چلا کرتا تھا, جو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب کسی شہر میں جانا ہوتا اور اگر وہاں پتا ہو کہ اپنا کوئی دشمن ہے تو وہاں کے لوکل کسی بندے سے جیوار لے لیا جاتا تھا کہ تو میرا سپورٹر بن جا, تو میرا ساتھی بن جا, اب تو مجھے ساتھ دے گا تو میں اندر آؤں گا, طواف کر کے چلا جاؤں گا. سعد ابن معاذ جب مکہ آنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے امیہ بن خلف سے کہا کہ تو میرا سپورٹر بن جا, مجھے ساتھ دے دے, میں طواف کر کے چلا جاؤں گا, عمرہ کر کے چلا جاؤں گا. اب یہ عمرہ کرنے آئے, طواف کر رہے تھے, وہیں پر ابو جہل آ گیا. ابو جہل نے آ کر دیکھا کہ سعد ابن معاذ آئے تو ہیں پر سپورٹ لے کر آئے ہیں, تو کہتا ہے کہ اللہ کی قسم اگر تو اس سپورٹ کے ساتھ نہیں ہوتا نا تو اپنے گھر واپس نہیں جا پاتا. سپورٹ کے ساتھ ہے تو اس لیے بچ گیا, اگر اکیلا ہوتا نا تو اپنے گھر واپس نہیں جا پاتا, ہم تجھے قتل کر دیتے. تو ادھر سے سعد جواب دیتے ہیں کہ اے آدمی سن لے, اگر تو مجھے یہاں طواف کرنے سے روکے گا نا تو میں تیرے پورے مدینہ سے آنے والے رستوں ہی کو بند کر دوں گا. کیونکہ مکہ والوں کی سب سے بڑی تکلیف اور پریشانی یہ تھی کہ ان کا جتنا بھی امپورٹ ایکسپورٹ کا تجارت کا کاروبار تھا وہ مدینہ کے راستے سے گزرتا تھا. تو سعد نے کیا بولا کہ اگر تو مجھے یہاں آنے سے روکے گا نا تو میں تیرا راستہ ہی بند کر دوں گا, تیری تجارت ہی بند کر دوں گا, جو بھی قافلہ نکلے گا اسے چھین لیا جائے گا, مار دیا جائے گا, اور تیرا پورا کاروبار یعنی تمہاری بیک بون ہی توڑ دیں گے, کاروبار ہی ختم کر دیں گے تمہارا. کچھ نہیں بولا, اس نے کچھ بھی جواب نہیں دیا, اور وہ چپ چاپ وہاں سے چلا گیا. صحیح بخاری کے اندر 2815 پر یہ واقعہ نقل ہے. صحیح بخاری
2815 پر यह वाकया नकल है, जिससे पता चलता है कि कुफ्फारे मक्का ने अपनी साजिशों को बंद नहीं किया था आपके निकलने के बाद। भाई पहले तो अगर आप चाहें तो इसको यूं भी लिख सकते हैं कि दो साजिशें जो उन्होंने बुनियादी तौर पर की, पहले तो अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल से मुलाकात ताकि वो किसी तरीके से अंदर से निकाल दे, उसमें फेल हो गए। तो फिर वहां जो मक्का आया करता था उससे परेशान करना कि इतने डर जाएं कि डर के मारे वापस रिटर्न हो जाएं, अल्लाह के नबी को हमारे सुपुर्द कर दें, दोनों कोशिशें फेल। इधर सहाबा कराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बहुत ज्यादा फिक्रमंद थे और वो जानते थे कि कुफ्फारे मक्का अगर कोई भी मौका मिल जाएगा तो छोड़ेंगे नहीं, आपको परेशान करेंगे और आपको कत्ल भी कर सकते हैं, आपको धोखे से कत्ल कर सकते हैं। तो सहाबा कराम में बड़ा टेंशन हो गया। उन लोगों ने क्या शुरू किया, उन लोगों ने बाकायदा प्लान बनाकर रात जागने का सिस्टम शुरू किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सो जाएंगे, सोने के बाद हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम बाकायदा आपके घर के ऊपर पहरेदारी का काम करेंगे ताकि अचानक कोई आप पर हमला करना चाहे तो आप पर हमला ना कर पाए। अगर कोई हमला करेगा तो हम उससे आपकी हिफाजत करेंगे। अब इस गरज से सहाबा इकराम ने बाकायदा आपकी पहरेदारी शुरू कर दी। अब पहरेदारी करते करते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक हुक्म नाजिल किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म नाजिल करता है सूरह माइदा आयत नंबर 63 के अंदर। सूरह माइदा आयत नंबर 63 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक हुक्म नाजिल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपना काम करते जाइए, आपकी हिफाजत करने का काम तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों से आपकी हिफाजत करेगा, तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको पहरेदारी की जरूरत नहीं है। जब यह हुक्म आप पर नाजिल हुआ, कुरान की आयत नाजिल हुई, आपने सहाबा किराम को कहा कि अब आप सब चले जाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी हिफाजत का जिम्मा ले लिया है। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी की हिफाजत करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी की हिफाजत करे तो उसे फिर किसी और की हिफाजत की जरूरत नहीं होती है। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेगा। आयत नंबर 63 नहीं 67 है आयत नंबर। अब जब यह हुक्म आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब लोगों को भेज दिया, सब लोग वहां से चले गए और आपकी पहरेदारी बंद हो गई। अब इसी दौर के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन जिहाद का हुक्म नाजिल करता है। इस्लाम में पहली मर्तबा जो जिहाद का हुक्म नाजिल हुआ वो इसी मौके पर नाजिल हुआ क्योंकि आपको परेशान किया गया था। अब इसके पीछे पूरा आप पैटर्न देखिएगा। हमारे यहाँ क्या होता है, लोग जिहाद को बड़ा बदनाम करते हैं, जिहाद के नाम पर मुसलमानों को बदनाम करते हैं, जो हकीकत नहीं जानते उन तक गलत सच्चाइयां पहुंचाई जाती है, उन्हें बुरा भला कहा जाता है, उन्हें इस्लाम पर एतराजात किए जाते हैं। अब आप अगर देखें तो पहले सहाबा किराम की कंडीशन देखिए। सहाबा किराम की कंडीशन क्या है, घर छीन लिया, मकान छीन लिया, बीवी बच्चों को छीन लिया, भुखमरी की हालत में घरों से निकाल दिया गया। उस हालत के अंदर आप मदीना तशरीफ लाए। अब मदीना आने के बाद जब आपके साथी जमा हो गए, आपके पास ताकत और कुव्वत आ गई, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तब जाकर आपको इजाजत दिया कि चूंकि आप पर जुल्म किया गया है, अब आप जुल्म का बदला ले सकते हो। कहां यह गलत था, कौन सा जिहाद गलत है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हज आयत नंबर 39 इरशाद फरमाया, जिहाद देखिए कई मरहलों से गुजरा है, जिहाद कई मरहलों से गुजरा है। वो 3-4 मरहले में आगे जिक्र करता हूं आपके सामने। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तब हुक्म नाजिल किया सूरह हज आयत नंबर 39 के अंदर, उदिना लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व अन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर। क्या उन लोगों को जिन पर जुल्म किया गया अब इजाजत है कि वो क़िताल कर सकते हैं और अल्लाह ताला उनकी मदद करने की ताकत रखता है। तो अगर आप यहां पर मरहले जिहाद के लिखें कि जिहाद किन किन मरहलों से गुजरा, तो जिहाद का सबसे पहला मरहला था कुफ्फारे कुरैश से जिहाद की इजाजत, सिर्फ कुफ्फारे कुरैश से, क्योंकि उन्होंने आप पर जुल्म किया था, उन्होंने आप पर जुल्म किया था, उन्होंने आपको तकलीफें दी थी। तो सबसे पहला जिहाद का जो मरहला था वो था कुफ्फारे कुरैश से जिहाद की इजाजत। सेकंड नंबर पर कुरैश के अलावा जो भी आप पर जुल्म करें, आपके खिलाफ साजिशें करें, उनसे जिहाद की इजाजत।
سب سے پہلے کفار قریش سے، پھر اس کے بعد کفار قریش کے علاوہ جو بھی آپ کے ساتھ قتال اور جہاد کریں ان کے ساتھ جہاد کی اجازت۔ تھرڈ اسٹیپ، اہل کتاب سے جہاد کی اجازت، یعنی یہودی، آگے میں ذکر کروں گا، بنو قریظہ سے غزوہ کیا گیا کیونکہ ان لوگوں نے اندر رہ کر سازشیں آپ کے خلاف کی تھی، پیٹ پیچھے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، ان سے جہاد کی اجازت۔ اس کے بعد چوتھا اسٹیپ، جو بھی اسلام کے آڑے آ رہا ہے، اسلام کی دعوت کے آڑے آ رہا ہے، اس سے جنگ کی اجازت۔ پہلے تھی صرف ان لوگوں سے اجازت جو آپ پر ظلم کر رہے ہیں، اب اگر اسلام کے کوئی آڑے آ رہا ہے، اسلامی دعوت کے آڑے آ رہا ہے، تو اس سے بھی جہاد کی شریعت نے اجازت دے دی۔ یہ 4 اسٹیپ جہاد کی گزری، یہ 4 اسٹیپ سے گزرنے کے بعد جہاد کا شریعت نے آپ کو حکم دیا۔ اب ادھر دیکھیے، میں نے آپ کو بتایا کہ کفار قریش کوشش کر رہے تھے آپ کے خلاف، سازشیں کر رہے تھے آپ کے خلاف، کہیں عبداللہ بن ابی بن سلول سے بات کر رہے ہیں، کہیں مکہ آنے والوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے؟ کیا آپ اپنے دشمنوں سے بے خبر تھے؟ کیا آپ اپنے دشمنوں کے بارے میں نہیں جانتے تھے؟ یقیناً اللہ کے نبی نے بھی ان کے خلاف باقاعدہ ایک پلان بنایا اور 2 عمل آپ نے بھی کیے۔ اب ان کو جب یہ آپ کو ڈرا رہے ہیں تو آپ نے بھی ان کے خلاف 2 پلان بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 راستے یا 2 پلان کفار قریش یا کفار مکہ کے خلاف بنائے، دونوں انہی کو کہا جاتا ہے۔ اب کفار قریش کہیں گے تو بھی وہی مکہ والے، اور کفار مکہ کہیں گے تو بھی وہی والے، کیونکہ زیادہ تر تعداد ان میں قریشیوں کی ہی تھی۔ آپ چاہیں تو کفار مکہ کامن بھی بول سکتے ہیں۔ اب آپ نے کفار مکہ کے خلاف 2 پلان بنائے۔ سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ مدینہ سے لے کر مکہ تک جتنی چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں، راستے میں پڑتی تھی، جو کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف کفار کا سپورٹ کر سکتی تھی، آپ نے ان سے معاہدے پہلے جا کر لیے۔ دیکھیے کیا ذہانت تھی آپ کی، کیا اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تھی آپ کو۔ گرچہ ان لوگوں نے اس معاہدے کو بھی آگے جا کر توڑ دیا جب اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی غزوہ خندق کے اندر، لیکن اللہ کے نبی نے سالوں تک اس معاملے کو ضرور روک دیا۔ اب کفار مکہ جن جن سے سپورٹ لے سکتے تھے اللہ کے نبی کے خلاف، مدینہ کے آس پاس جتنے قبیلے رہا کرتے تھے، اس راستے پر جتنا قبیلہ رہا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے سب سے پہلا پلان یہ کیا کہ ان سب سے ایگریمنٹ کر لیے کہ آپ ہم پر جنگ نہیں کرو گے، مدینہ پر جنگ نہیں کرو گے، مدینہ پر اگر کبھی حملہ ہوا تو آپ لوگوں کا سپورٹ نہیں کرو گے، آپ ہمارا ساتھ دو گے۔ اس کے ذریعے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی جا کر، یعنی ان کے حرکت کرنے کے پہلے آپ نے جا کر لوگوں سے معاہدے کر لیے اور اپنے بازو مضبوط کر لیے، اپنے راستے کو مضبوط کر لیا۔ مکہ اور مدینہ کے آس پاس کے قبیلے دونوں، یعنی مدینہ کے جو آس پاس قبیلے تھے نا، کیونکہ بیسک انہی سے زیادہ ڈر تھا کہ یہ کہیں ایک ساتھ مل کر حملہ نہ کر دے مکہ والوں کے ساتھ، تو بیسک آپ نے جو پلان کیا وہ یہ کہ مکہ سے مدینہ تک کے راستے پر جو قبیلے تھے اور خاص طور پر مدینہ کے آس پاس جو قبیلے تھے ان سے ایگریمنٹ کر لیے۔ دوسرے، آپ نے چھوٹے چھوٹے بہت سارے بعوث بھیجے، جنگ کے لیے چھوٹے چھوٹے سریے بھیجے۔ سریہ لکھ لیجئے آپ، ایک تو مکہ اور مدینہ کے آس پاس کے چھوٹے قبیلوں سے سمجھوتے کر لیے، اور دوسرا بعوث بھیجے۔ بعوث کا مطلب ہوتا ہے 30 40 50 لوگوں کو بھیجنا جنگ کے لیے، ادھر جا کر حملہ ادھر جا کر حملہ، تاکہ کفار قریش کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے کہ یہ تو طاقت بن گئے اور حملے بھی کرنا شروع کر دیے۔ تو آپ نے چھوٹے چھوٹے بعوث بھیجنا شروع کر دیے یا چھوٹے چھوٹے حملے کرنا شروع کروا دیے۔ اب یہ تو ہوا یہ والا ہمارا پوائنٹ کہ کفار مکہ کے خلاف آپ نے 2 پلان بنائے۔ اب یہاں پر ایک اور بیسک ہیڈنگ آپ لکھ سکتے ہیں کہ کفار مکہ کے دل میں خوف پیدا کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے کیا کیا۔ کفار مکہ کے دلوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے کیا کام کیے، کیونکہ اب ان کو ڈرانا ضروری ہو گیا تھا، ان کی طاقت بڑھ گئی تھی، قوت بڑھ گئی تھی، یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، ہجرت کرنے والوں کو آسانی سے آنے نہیں دے رہے تھے، مدینہ کے اندر تک پلان بنا رہے تھے، یہودیوں سے ملاقاتیں کر رہے تھے، آپ کو ہر اعتبار سے کمزور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ ان کو بھی جواب دیا جائے، کیونکہ اسلام لا ضرر ولا ضرار، نہ ظلم کرتا ہے تکلیف دیتا ہے اور نہ تکلیف کو برداشت کرتا ہے۔ اسلام تکلیف کو برداشت بھی نہیں کرتا ہے کہ بس بیٹھے رہو، کوئی تمہیں گالیاں دے تو کنٹینیو برداشت ہی کرتے رہو، اس کا جواب دینا بھی ضروری ہے۔ اسلام کے خلاف اگر کوئی سازشیں کر رہا ہے تو اس کا رپلائی کرنا بھی ضروری ہے، طریقہ اچھا اپناؤ پر رپلائی کرنا بھی ضروری ہے۔
اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے دل میں خوف پیدا کرنے کے لیے کچھ راستے اور طریقے اپنائے جن کو آپ لکھ سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز، ان کے جو قافلے گزرا کرتے تھے، تجارتی قافلے، ان پر حملے کروانا شروع کروا دیے. مطلب ان کا راستہ مشکل کر دیا کہ اب تجارت کرتے تھے ملک شام سے، راستہ گزرتا تھا مدینہ سے، اب اللہ کے نبی نے ان سے گزرنے والے راستے کو ہی خطرناک بنا دیا کہ یہاں سے جب گزرو گے ٹینشن میں ہی گزرو گے. مقصد تھا ان کے دلوں میں خوف پیدا کرنا. تجارت کے لیے گزرنے والے قافلوں پر حملے شروع کروا دیے. اب آپ دیکھیے کئی بار کیا ہوتا ہے، دیکھیے بیان کرنے والا اگر صحیح طریقے سے بیان نہ کرے تو آدمی اس میں بھی کنفیوز ہو جاتا ہے. ارے اللہ کے نبی تو تجارتی قافلے پر حملہ کر رہے تھے، وہ تجارتی قافلوں پر حملے نہیں کر رہے تھے. ان کا مقصد تھا اپنے دشمن کو کمزور کرنا، جو کبھی بھی بڑھ کر اسلام پر حملے کر رہا تھا، کرتا تھا اور کرنے والا تھا اور کیے بھی آگے چل کے اس نے، تو اس کو کمزور کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا. ورنہ اللہ کے نبی کو کوئی مقصد نہیں تھا کہ تجارتی قافلوں پر حملے کریں. دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ معاہدے کرنا، ایگریمنٹ کر لیا آپ نے لوگوں سے. تیسرا عمل آپ نے یہ کیا، یہودیوں سے ایگریمنٹ کر لیا تھا، جو کفار مکہ کے لیے ایک بہت بڑا روب تھا کہ یہودی اپنے آپ میں خود اتنی بڑی طاقت ہیں، اتنی بڑی قوت ہیں، ان کے اپنے اتنے بڑے مقامات ہیں، ان سے اللہ کے نبی کا بھائی ایگریمنٹ آدمی کس سے کرتا ہے؟ اپنے برابری والے سے کرتا ہے. کوئی چھوٹے سے کرتا ہے کیا؟ اگر آپ کے سامنے 20-30 لوگ آ جائیں کہ چلو بھائی ہم سے ایگریمنٹ کرو نہیں تو ہم تم کو ایسا کریں گے ویسا کریں گے، تو آدمی ڈرتا ہے کیا؟ آدمی اس سے ڈرتا ہے جو اس کے برابر کی طاقت ہوتی ہے. تو یہودیوں نے ایگریمنٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہودی اگر اللہ کے نبی سے ایگریمنٹ کر رہے ہیں، اس کا مطلب کہ مسلمان ایک بڑی طاقت بن چکے ہیں. اس سے یہودیوں سے ایگریمنٹ کر کے اللہ کے نبی نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا. اور چوتھا طریقہ آپ نے یہ اپنایا کہ چھوٹے چھوٹے سریے بھیجے. اب وہ سریوں کے میں نام آپ کو بتا دیتا ہوں بالکل شارٹ کے اندر، کیونکہ ان کی ڈیٹیل میں ہر چیز کی ڈیٹیل آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا، ورنہ معلومات آپ کے پاس پوری بکھر جائے گی. میں چاہتا ہوں کہ بنیادی معلومات آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. صرف آپ اتنے لکھیے کہ چھوٹے چھوٹے سریے کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی خود نہ جائیں، صحابہ کرام کو جنگ کے لیے بھیجیں. اللہ کے نبی خود جس میں جاتے تھے اسے غزوہ کہا جاتا تھا، اور صحابہ جس میں جاتے تھے اسے سریہ کہا جاتا تھا. آپ خود جس جنگ میں جاتے اسے غزوہ کہتے، اور جس میں صحابہ کو بھیجتے اسے سریہ کہتے تھے. اب اللہ کے نبی نے جو مشہور سریے بھیجے تھے، سب سے پہلا سریہ تھا سریہ سیف البحر. سریہ سیف البحر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا سن 1 ہجری کے اندر حمزہ بن عبد المطلب کی قیادت میں. حمزہ بن عبد المطلب کی قیادت میں. اور اس کے بعد میں صرف سریوں کے آپ کو نام بتاؤں گا، صرف نام آپ لکھ لیجئے، صرف نام لکھ لیجئے، آپ کے لیے کافی ہے انشاءاللہ، کیونکہ اس سے زیادہ اگر ڈیٹیل میں بتانے جاؤں گا تو آپ کے پاس معلومات بکھر جائے گی، کیونکہ یہ سب اصل میں اتنے باریک نام ہوتے ہیں کہ اسے یاد رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو میں صرف ان کے نام ذکر کر دوں گا، سریوں کے نام، اس کے اندر کی ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا، کون گئے تھے، کتنے لوگ گئے تھے. یا آپ چاہیں تو خود بھی الرحیق المختوم کے اندر پڑھ کے انٹری کر سکتے ہیں اپنے پاس نوٹس بنانے کے لیے، پر میں عام لوگوں کے لیے جو اسے سننے والے لوگ ہیں ان کے لیے صرف معلومات نارمل سی بتانا چاہتا ہوں. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے دل میں خوف پیدا کرنے کے لیے کچھ کام شروع کیے. ایک تو ان کے راستوں، جو تجارتی راستے تھے، اس پر حملے شروع کروا دیے. مدینہ سے مکہ کے راستے پر جو چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے ان سے معاہدے کروا لیے. یہودیوں سے معاہدہ کیا، اس سے پتا چلا مسلمان ایک بہت بڑی طاقت ہیں. پھر اس کے بعد کفار کے دلوں میں روب ڈالنے کے لیے آپ نے سریے بھیجنا شروع کیے. میں سریے کے آپ کو نام بتا رہا تھا، سریہ سیف البحر، سریہ سیف البحر، سریہ رابغ، سریہ رابغ، سریہ خزار، خا زا الف اور را، خزار. یہ چھوٹے چھوٹے مطلب سریے بھیجے، 30 لوگ، 60 لوگ، 20 لوگ، کہ جاؤ اور جب بھی کوئی قافلہ گزرتا مکہ کا اس پر حملہ کر دیتے. مطلب حملہ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ صرف انہیں ڈرانا. اتنا خوف ان کے دلوں میں ڈال دو کہ وہ سمجھ جائیں کہ مسلمان اب وہ نہیں جو تم نے پہلے دیکھے تھے، مار دو تو مار کھا لیں، پیٹ دو تو پیٹ لیں، ان کے گھر والوں کو پریشان کر لو، ان کی جان لے لو، سب برداشت کر لیں. اب یہ وہ والے مسلمان نہیں ہیں، اب ان کے پاس اپنی ایک طاقت ہے. یہ بتانا آپ کا مقصد تھا. سریہ سیف البحر، سریہ رابغ،
سریہ خزار، غزوہ ابوا. اس کے بعد خود اللہ کے نبی مطلب ایک غزوے کے اندر گئے تھے. سفر کے مہینے میں یہ غزوہ ہوا تھا جس کا نام تھا غزوۃ الابوا. غزوۃ الابوا. غزوۃ الابوا کے اندر آپ خود گئے تھے. اور ایک اور غزوہ آپ نے کیا تھا، غزوہ ذی العشیرہ. غزوہ ذی العشیرہ یعنی بدر کے پہلے یہ دو مشہور غزوے تھے جس میں آپ گئے تھے. حالانکہ وہاں پر جنگ نہیں ہوئی تھی، غزوہ نہیں ہوا تھا، غزوہ کرنا نہیں پڑا تھا، پر چونکہ وہاں پر آپ گئے تھے اس لیے اس کو غزوہ کہا جاتا ہے. ایک تو غزوۃ الابوا، دوسرا غزوہ ذی العشیرہ. دیکھیں یہی وہ معلومات ہے جو سیرت کے اندر ٹپیکل ہوتی ہیں. ناموں کا یاد رکھنا، ناموں کو سننا یا ناموں کو ذہن میں رکھنا. اس لیے میں نے بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں بتائی ہے، نہ میں آپ کو تاریخیں بتا رہا ہوں، نہ مہینے بتا رہا ہوں، نہ لوگ بتا رہا ہوں کتنے لوگ گئے، نہ یہ بتا رہا ہوں کہ ذمہ دار کتنے تھے، تاکہ آپ کی معلومات گڑبڑ نہ ہو. یہ خود آپ سرچ کر سکتے ہیں، کتاب میں آپ کو دے چکا ہوں. بہرکیف میرا صرف ایک مقصد آپ کے سامنے بدر کے پہلے کا پورا نقشہ کھینچنا ہے کہ آپ کو بدر پتا چل جائے کہ بدر کیسے ہوا تھا، اس کے پیچھے پورا معاملات کیا تھے اور بدر کب ہوا تھا، کیسے ہوا تھا. کیونکہ بدر کو ہم پوری ڈیٹیل سے پڑھیں گے. اسلام کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا اور سب سے مشہور غزوہ غزوۃ البدر ہی تھا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے غزوۃ العشیرہ جو ہوا تھا، اس کے اندر آپ کو ایک خبر دی جاتی ہے کہ ابو سفیان ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر مکہ سے جا رہا ہے شام کی طرف، جس میں 1000 اونٹ ہیں، 50,000 دینار ہیں اور صرف 40 لوگ ہیں سیکیورٹی کے لیے. 1000 اونٹ ہیں، 50,000 دینار ہیں اور 40 لوگ ہیں سیکیورٹی کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملتی ہے تو سفر کے مہینے میں سفر کے مہینے کے اندر آپ غزوہ ذی العشیرہ کے لیے نکلتے ہیں. لیکن یہ آپ سے کسی طرح بچ کر نکل جاتے ہیں. اس کے بعد یہی وہ دور تھا سن 2 ہجری کے اندر جب تحویل قبلہ کیا گیا تھا. آپ نے اگر یہ واقعہ سنا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نماز پڑھتے تھے کعبہ کو دیکھ کر. جب مدینہ آئے تو آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیے. آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے. دوسرے پارے کی ابتدا کے اندر سورہ بقرہ دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے نا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، پر بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ اللہ وہی کر دے اور کعبہ کو دوبارہ ہمارا قبلہ بنا دے. کیونکہ آپ کو کعبہ سے محبت تھی، آپ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا چاہتے تھے، تو بار بار آسمان کی طرف منہ کر کے دیکھا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے اسی سن 2 ہجری کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کر کے آپ کو بتایا کہ آپ اپنا چہرہ اب کعبہ کی طرف کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. آیت نمبر 144 سورہ بقرہ دوسرے پارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ ذکر کیا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ حکم نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ کعبہ کی طرف کر لیا. میں نے آپ کو دیکھیے شروع میں بتایا تھا کہ جو بھی باتیں آئیں گی میں تاریخ کے ساتھ بتاتا رہوں گا، یعنی جس تاریخ جس سن میں جو واقعہ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کرتا رہوں گا تاکہ آپ کو یاد رکھنے میں مشکل نہ آئے. تو چونکہ یہ واقعہ سن 2 ہجری کے اندر ہوا تھا اس لیے میں اسے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نماز پڑھتے تھے کعبہ کو دیکھ کر، مدینہ آئے تو کہا بیت المقدس کو دیکھ کر نماز پڑھو. اب جب آپ چاہتے تھے کہ واپس کعبہ کی طرف منہ ہو جائے تو آپ کے آنے کے دنوں کچھ دنوں بعد کچھ مہینوں بعد اللہ رب العالمین نے سن 2 ہجری کے اندر آپ کو حکم دیا کہ اب آپ اپنا چہرہ دوبارہ کہاں کر لیجئے، کعبہ کی طرف کر لیجئے. اب کعبہ کی طرف دیکھ کر نماز پڑھنا دوبارہ آپ شروع کر دیجئے. اور اسی میں وہ مشہور واقعہ ہوا تھا کہ صحابہ کرام کا ایک گروہ بنو سلمہ نام کی ایک بستی تھی. تحویل قبلہ آپ اس کو لکھ سکتے ہیں کیونکہ اسی ہیڈنگ کے ساتھ آپ کو ہر کتاب کے اندر یہ واقعہ ملے گا. تحویل قبلہ، قبلے کا بدلنا.
جب اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ اب اپنا چہرہ کعبہ کی طرف کر کے نماز پڑھیے، آپ نے نماز پڑھی، آپ کے ایک ساتھی نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، وہ نماز پڑھ کر جب بنو سلمہ کی ایک بستی سے گزر رہے تھے، جاتے 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 اگلی نماز کا وقت ہو گیا اور لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. آپ نے انہیں جا کر کہا کہ سنو، کعبہ چینج کر دیا، قبلہ چینج کر دیا گیا ہے اور اب آپ کو شریعت نے حکم دیا ہے کہ آپ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیے. جتنے لوگ نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے نماز ہی میں قبلہ تبدیل کر لیا، نماز کے اندر ہی اپنا منہ بدل لیا. اس کو تحویل قبلہ کہا جاتا ہے. اور اس سے صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر حکم آ جایا کرتا تھا تو اس کے بعد وہ عقل اور دماغ نہیں لگاتے تھے. حکم آ گیا، بات ختم. حکم آ گیا، عمل کرنا ہے. جیسے ہی آپ کو پتا چلا آپ عمل شروع کر دیا کرتے تھے. نماز میں ہی سب نے اپنا رخ بدل لیا اور اپنا رخ کعبہ کی طرف کر لیا. اب جیسا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ آپ کا جاسوسی نیٹ ورک بہت زیادہ مضبوط تھا، آپ کا جاسوسی نیٹ ورک آپ کو مکہ سے نکلنے والے ہر قافلے کی اطلاع دے دیا کرتا تھا، ان کے معاملات بتا دیا کرتا تھا، ان کے آنے جانے کی حرکتیں بتا دیا کرتا تھا. جب آپ کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ ابو سفیان ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر شام کی طرف جا رہا ہے تو آپ صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں کہ چلو نکلو. ھذا عیر قریش لعل اللہ ان ينفلکموھا، کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تم سے ایک بڑا فائدہ لے لے، تمہیں ایک بڑا فائدہ دے دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ چلو نکلو، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس کے ذریعے ہمیں ایک بڑا فائدہ دے دے. سن 2 ہجری جمادی الاولیٰ یا جمادی الاخرہ کی یہ بات ہے. جمادی الاولیٰ کا مہینہ تھا یا جمادی الاخرہ کا مہینہ تھا، کیونکہ اس کے بعد 2 مہینے کے بعد رجب اور شعبان کے مہینے کے اندر ہی یہ معاملہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا ہوا تھا، جسے ہم غزوہ بدر کہتے ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، لیکن پتا چلا کہ وہ قافلہ آپ سے بچ کر نکل گیا. اب 1.5-2 مہینے گزرنے کے بعد رمضان کے مہینے کے اندر آپ کو دوبارہ یہ اطلاع ملتی ہے کہ وہ قافلہ جو ابو سفیان کا شام گیا تھا وہ واپس مکہ کی طرف لوٹ رہا ہے، یعنی واپس اس کو ادھر سے جانا پڑے گا. تو اب ہم نکل سکتے ہیں، اب ہم اسے لوٹنے کے لیے نکل سکتے ہیں، کفار مکہ کے دلوں میں ڈر ڈالنے کے لیے نکل سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان 12 رمضان کو ہوا تھا. 12 رمضان سن 2 ہجری. اور اگر دیکھیے آپ کو معلومات میں کچھ کنفیوژن ہو رہا ہو یا ایسا لگ رہا ہو کہ کچھ باتیں کنفیوز ہو رہی ہے تو بعد میں آپ کنفرم اس کو کر لیجئے گا تاکہ لکھنے سمجھنے میں آپ کو کنفیوژن نہ رہے. میں ایک دم ویسے تو کوشش کر رہا ہوں کہ باتیں تاریخ کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا رہوں تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ رہے. جیسا میں نے اوپر آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی نے کچھ سریے بھیجے تھے، کچھ چھوٹے چھوٹے ٹکڑیاں بھیجی تھی ان کے دلوں میں ڈر ڈالنے کے لیے، سریہ سیف البحر، سریہ رابغ، سریہ خرار. اور اس کے بعد خود آپ نے 2 غزوے کے لیے گئے، غزوۃ الابوا، غزوۃ ذی العشیرہ، پر وہ بچ کر نکل گئے، وہ آپ اس میں کچھ بھی نہیں ہوا. پر اس کے بعد جب آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ جمادی الاولیٰ کے مہینے کے اندر وہ لوگ گئے تھے اور 2 مہینے بعد رمضان میں وہ واپس لوٹ رہے ہیں، آپ کے جاسوسی نیٹ ورک نے جب آپ کو خبر دی تو 12 رمضان کو اللہ کے نبی نے مدینہ کے اندر اعلان کروایا. اب یہاں پر آپ نوٹس کیجئے گا آپ کا مقصد غزوہ نہیں تھا. اگر آپ غزوے کی غرض سے نکلتے تو سب کو لے کر جاتے، کسی کو چھوڑتے نہیں، پوری تیاریاں کر کے جاتے، مضبوطی کے ساتھ جاتے. پر آپ کا مقصد صرف وہ قافلہ تھا، اس لیے آپ نے مدینہ میں اعلان کیا کہ چلیے، کسی پر زبردستی نہیں کی، کسی کو بولا نہیں کہ تمہیں چلنا پڑے گا، نہ اس کی اہمیت بتائی کہ وہاں پر ایک غزوہ ہونے والا ہے اور غزوہ کرنا ضروری ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوتا ہے، صحابہ اکرام نکلنے کی تیاریاں کرتے ہیں. 12 رمضان المبارک سن 2 ہجری صحابہ اکرام نکلتے ہیں جن کی تعداد 313 ہوتی ہے.
گرچہ تعداد میں بھی اختلاف ہے، بعض نے کہا 313، بعض نے کہا 317، بعض نے کہا 319، پر صحیح اعتبار سے آپ کی تعداد 313 تھی۔ 313 صحابہ کرام، 70 اونٹ، 2 گھوڑے۔ 313 صحابہ، 70 اونٹ اور 2 گھوڑے۔ اب سوچئے جنگ کے اندر گھوڑوں کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، اور صحابہ کرام کے پاس 2 تھے۔ اونٹ ٹوٹل 70 اور لوگ 313، ایوریج لگائیے، ایک اونٹ پر کتنے لوگ ملیں گے آپ کو؟ یعنی کم سے کم 4، 4.5، 5 لوگ، یعنی 5 لوگوں کی باری لگے گی تب وہ ایک اونٹ پر بیٹھ پائیں گے، ورنہ اونٹ پر بیٹھنے کے لیے سواری بھی موجود نہیں۔ اب صحابہ کرام کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلتے ہیں، اس راستے کی طرف جدھر سے وہ گزرنے والے تھے، جو بدر کے آس پاس سے ہو کر گزرتا تھا، بدر تک، کیونکہ انہوں نے راستہ بدل لیا تھا، آپ کی خبر ملی تو ابو سفیان نے، تو آپ جدھر کی خبر ملی اس طرف چلنا شروع کرتے ہیں۔ 313 صحابہ کرام، 70 اونٹ، 2 گھوڑے۔ اب جب نکلتے ہیں تو اونٹ پر باری لگانا پڑتی ہے کہ بھئی ایک اونٹ پر ایک آدمی بیٹھے گا تو صرف 70 بیٹھ پائیں گے، باقی کا کیا ہوگا؟ تو بولے باری لگاؤ، سب اونٹوں پر باری لگائی گئی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری کا معاملہ آتا ہے تو صحابہ کرام چونکہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ آپ پیدل چلیں اور وہ سواری پر بیٹھ جائیں۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب باری لگانے کی بات آئی تو صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کنٹینیو بیٹھے رہیے، آپ کی باری نہیں لگے گی، باقی سب کی باری لگائیں گے۔ تو بولے نہیں باری سب کی لگے گی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باری لگتی ہے حضرت علی بن ابی طالب، حضرت مرثد اور اللہ کے نبی۔ حضرت علی بن ابی طالب، حضرت مرثد اور اللہ کے نبی، 3 لوگوں کی ایک اونٹ پر باری لگتی ہے۔ حضرت علی، حضرت مرثد اور اللہ کے نبی، 3 لوگوں کی باری ایک اونٹ پر لگتی ہے۔ جب باری شروع ہوتی ہے، سفر کا آغاز ہوتا ہے، سب سے پہلے اللہ کے نبی کو بٹھایا جاتا ہے، آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ دور چلنے کے بعد جب باری بدلنے کا وقت آتا ہے، سارے لوگ باری بدلتے ہیں، اللہ کے نبی اترنے کا ارادہ کرتے ہیں، صحابہ اکرام تڑپ جاتے ہیں، کیونکہ وہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ انہیں یہ برداشت نہ تھا کہ آپ پیدل چلیں اور وہ اونٹ پر سوار ہو جائیں۔ جیسے ہی باری بدلنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترنے کی کوشش کرتے ہیں، صحابہ کرام تڑپ جاتے ہیں، اور وہ دونوں ایک ساتھ بولتے ہیں اللہ کے نبی آپ اونٹ پر سوار رہیے، ہم پیدل چلیں گے، کیونکہ ہم برداشت نہ کر پائیں گے کہ آپ پیدل چلیں اور ہم اونٹ پر سوار ہو جائیں۔ تب ایک لیڈر کیسا ہوتا ہے، ایک ذمہ دار کیسا ہوتا ہے، ایک ساتھی کیسا ہوتا ہے، قوم کا رہبر کیسا ہوتا ہے، قوم کا بڑا کیسا ہوتا ہے، وہ ہمارے اور آپ کے نبی نے ہمیں اس موقع پر بتایا کہ حضرت علی اور حضرت مرثد کو ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، ما انتما باقوا منی وما انا باغنا عن الاجر منکما۔ اے دونوں، تم سنو دونوں، جیسے تم پیدل چلنے کی طاقت رکھتے ہو نا، تم سے زیادہ میں طاقتور ہوں کہ میں پیدل چل سکتا ہوں، اور تم دونوں پیدل چل کر جیسے ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو نا، اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہوتا ہے ایک لیڈر۔ کیسے سمجھایا جا رہا ہے، تکلیفوں میں کیسے ساتھ کھڑا ہوا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ میں گھر میں عیش کروں اور اپنے ساتھ والوں کو بولوں کہ تم پریشان ہوتے رہو۔ ذمہ دار وہ ہوتا ہے جو آپ کی پریشانیوں میں آپ کے ساتھ کھڑے رہے، آپ کے دکھ میں آپ کے ساتھ کھڑے رہے، آپ کی پریشانیوں میں آپ کا سپورٹ کرے، وہ آپ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ علی اور مرثد سنو، جیسے تم دونوں پیدل چلنے کی طاقت رکھتے ہو نا، تم سے زیادہ میں پیدل چلنے کی طاقت رکھتا ہوں، اور جیسے تم دونوں پیدل چل کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو، ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو، میں تم سے زیادہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ ہمارے اور آپ کے نبی کا کردار تھا، یہ ہمارے اور آپ کے نبی کی زندگی تھی کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے ساتھیوں کو اکیلا نہ چھوڑا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے لشکر کی ترتیب بنائی۔ اس پورے لشکر کو پہلے تو بنیادی 2 حصوں کے اندر بانٹا، ایک مہاجرین کا حصہ اور ایک انصار کا حصہ۔ ایک میں پورے مہاجرین اور ایک میں پورے انصار، 2 حصوں میں بیسک بانٹ دیا۔ مہاجرین کے ذمہ دار بنائے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو،
اور انصار کا ذمہ دار بنایا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. 2 حصوں میں پورے لشکر کو پہلے تو بیسک بانٹا, اس کے بعد پھر ایک اور بار بانٹیں گے, وہ میں آپ کو آگے بتا رہا ہوں. مہاجرین کا ذمہ دار بنایا حضرت علی بن ابی طالب, اور انصار کا ذمہ دار بنایا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. پھر اس کے بعد ایک چھوٹی ترتیب ہوتی تھی جو ہمیشہ اسلام کی جتنی بھی جنگیں ہوئیں اس جنگوں کے اندر ہمیشہ مسلمانوں کا لشکر 3 حصوں کے اندر بٹا ہوا ہوتا تھا. یعنی بیسک 2 حصے, جس میں ایک میں مہاجرین ایک میں انصار, اور اس کے بعد اندر جا کر چھوٹے 3 حصے ہوتے تھے. ان 3 حصوں کو کہا جاتا تھا میمنہ رائٹ ہینڈ والا, میسرہ لیفٹ ہینڈ والے, اور ساق مڈل میں رہنے والے. یہ 3 حصے ہوتے تھے. ہمیشہ اسلامی لشکر ان 3 حصوں کے اندر ہوا کرتا تھا. ایک ہوتا تھا میمنہ یعنی پورا رائٹ سائڈ کو سنبھالے گا, ایک ہوتا تھا میسرہ جو لیفٹ سائڈ کو سنبھالے گا, اور ایک ہوتا تھا ساق جو سینٹر کو سنبھالے گا. میمنہ, میسرہ اور ساق. آپ نے پورے لشکر کی یہ واپس ترتیب کی کہ پہلے میمنہ بنایا, پھر میسرہ بنایا, پھر ساق بنایا. آپ سمجھ رہے ہیں نا فرق دونوں میں. یعنی پہلے تو آپ نے صرف یہ بتایا کہ بھائی مہاجرین کو اگر کوئی بھی گائیڈنس دینا ہے, انہیں بتانا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, کیسے جنگ لڑنا ہے, تو ان کو کون بتائیں گے؟ حضرت علی بتائیں گے. انصار سے اگر کوئی بات چیت کرنا ہے تو ان سے بات کون کریں گے؟ سعد بن معاذ کریں گے. پر پورے لشکر کی جو بیسک ترتیب بنائی تھی وہ 3 حصوں میں بنائی تھی, میمنہ, میسرہ اور ساق, اور ان پر 3 ذمہ دار بنائے تھے. میمنہ کا ذمہ دار زبیر بن عوام, میسرہ کے ذمہ دار مقداد بن عمرو, میمنہ کے ذمہ دار زبیر بن عوام, میسرہ کے ذمہ دار مقداد بن عمرو, اور ساق کے ذمہ دار قیس بن ابی, قیس بن ابی. بیسک آپ نے 2 حصے کیے, اور اس کے بعد لشکر کو 3 حصوں کے اندر بانٹا, جو ہمیشہ اسلامی لشکر کا طریقہ رہا ہے کہ 3 حصوں کے اندر اسلامی لشکر ہو جاتا تھا. ایک میمنہ, ایک میسرہ, ایک ساق. میمنہ پر زبیر بن عوام, میسرہ پر مقداد بن عمرو, اور ساق پر قیس بن ابی. اور یہ 2 لوگ جو ذمہ دار بنائے گئے تھے دونوں گھوڑے والے تھے. میں نے کہا نا کہ 2 گھوڑے تھے ان کے پاس, ایک گھوڑا تھا زبیر بن عوام کے پاس اور ایک گھوڑا تھا مقداد بن عمرو کے پاس. دونوں کے پاس ایک ایک گھوڑا تھا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ذریعے سے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں, اپنے سفر کی کنٹینیو کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ایک جاسوس کو آگے بھیج دیتے ہیں جن کا نام تھا بس بن عمرو. 2 جاسوس آپ نے بھیجے تھے ان لوگوں کی خبر لانے کے لیے کہ قافلہ کہاں پر پہنچا ہے, کس جگہ پر ہے, کب تک آئے گا, کیا ہوگا, کیونکہ آپ کا انٹیلیجنس نیٹ ورک بہت زیادہ مضبوط تھا. تو آپ نے اپنے 2 جاسوس بھیجے, ایک کا نام تھا بس بن عمرو اور ایک کا نام تھا ابی الزغبا. 2 جاسوس آپ نے بھیجے, بس بن عمرو اور ابی الزغبا. ان 2 کو بھیجا ابو سفیان کی خبر لانے کے لیے. اب پیچھے کا پورا منظر اپنے ذہن میں آپ رکھنا. مکہ سے نکلے ہیں یہ لوگ لشکر قافلہ لے کر, ان کو شام جانا ہے. شام سے ریٹرن ہو رہے ہیں, رمضان کا مہینہ ہے, 12 تاریخ ہے. اللہ کے نبی کا انٹیلیجنس نیٹ ورک ان کو بتاتا ہے کہ بھئی وہ لوگ ریٹرن ہو رہے ہیں, آپ مدینہ میں اعلان کروا رہے ہیں کہ چلو سب کو چلنا ہے, زبردستی نہیں, کمپلسری نہیں. 313 کی تعداد نکلتی ہے, 70 اونٹ 2 گھوڑے ہیں ان کے پاس, سب کو لے کر نکلا جاتا ہے. اونٹ پر باری لگاتی ہے, آپ کے ساتھ 2 لوگوں کی باری لگتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کی بیسک ترتیب کرتے ہیں, مہاجر انصار والی. مہاجر میں علی, انصار میں سعد. پھر اس کے بعد بیسک کے بعد 3 جو اصلی جو ترتیب ہوتی تھی لشکر کی وہ کرتے ہیں, میمنہ, میسرہ اور ساق. جب یہ پوری سیٹنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے, سفر کا آغاز ہو جاتا ہے, تب آپ اپنے 2 جاسوسوں کو بھیجتے ہیں کہ اب جا کر پتا کرو ابو سفیان کا کیا حال ہے, کہاں تک وہ پہنچے ہیں.
کیونکہ ابو سفیان تب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے. کہاں تک پہنچے ہیں، کس جگہ پر ہیں، کیا ان کی آوک جاوک کا طریقہ ہے، ساری چیز پتا کر کے آؤ. 2 جاسوسوں کو بھیجا جاتا ہے. اب اس سے آپ کو کیا پتا چلتا ہے؟ ایک تو یہ پتا چلا کہ مسلمان کو ہمیشہ جاگتا ہوا رہنا چاہیے، سوتا ہوا نہیں رہنا چاہیے. اپنے دشمن کی برابر خبر رکھنا چاہیے، اپنے دشمن کی برابر خبر رکھنا چاہیے. دوسری چیز پتا چلی کہ اسباب کو اختیار اللہ کے نبی بھی کرتے تھے. یعنی ایسا نہیں کہ اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے تو اسباب کو اختیار نہ کریں. آپ جاسوسی نیٹ ورک بھی یوز کر رہے ہیں، میمنہ میسرہ بھی بنا رہے ہیں، ساتھیوں کو بھی لے رہے ہیں، 313 کو بھی لے کر جا رہے ہیں. یعنی آپ اسباب کو اختیار کرتے تھے، صرف اللہ پر بھروسہ کر کے گھر میں نہیں بیٹھتے تھے، محنت بھی کرتے تھے. ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا وہ بالکل مٹھے لوگ، بولتے اللہ تعالیٰ کو دینا ہوگا میری روزی میرے گھر آ جائے گی. اللہ تعالیٰ بولتا ہے گھر نہیں بیچتا ہوں. تو پہلی چیز یہ پتا چلی کہ جاسوسی نیٹ ورک ہونا چاہیے آپ کا، آپ کو اپنے دشمن کی خبر ہونا چاہیے. دوسری چیز اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، صرف بھروسہ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، جس کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں پر ہمیشہ خبر رکھی. اب آپ کا سفر شروع ہوتا ہے، آپ اپنے راستے کو شروع کرتے ہیں. ادھر ابو سفیان بھی اپنے راستے پر ہے، دونوں طرف سفر چالو ہے. ابو سفیان کا مقصد ہے کسی طرح قافلے کو بچاتے ہوئے نکل جاؤں، اور اللہ کے نبی کا مقصد ہے کہ مکہ والوں کے دلوں میں ایسا ڈر ڈال دیا جائے کہ اس کے بعد یہ مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش نہ کر سکیں. دونوں اپنے اپنے مقصد کے تحت اپنے اپنے سفر پر چل رہے ہیں. اب اس کے آگے کا بچا ہوا حصہ میں کل آپ کے سامنے غزوہ بدر کا ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے بولنے کے ساتھ عمل کی اور آپ کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے.